سرکار کی عبادت کا حال یہ تھا. ان کے بیٹے کا بیان ہے مطلوب بھائی کا، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھتا تھا، اکیلے میں اکثر عبادتیں کرتے تھے، تو جب میں دیکھتا تھا حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے تو میں سوچتا تھا حضرت قیام میں ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں انہیں رکوع میں بھی دیکھوں، ہے نا. اتنی لمبی عبادت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں پھر جب کبھی رکوع میں دیکھتا تھا، کبھی اچانک بائی چانس نظر آئے تو کبھی میں رکوع میں حضرت کو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کب وہ وقت آئے کہ حضرت کو سجدے میں بھی دے. یعنی فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا رکوع میں تو رکوع ہی میں نظر آئے گھنٹوں، قیام میں دیکھا تو گھنٹوں قیام ہی میں نظر آئے، سجدے میں دیکھا تو گھنٹوں سجدے ہی میں نظر آئے. اس شان کی عبادت حضرت فرماتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی حضرت کے بہت سارے فضائل و مراتب ہیں. میری حاضری حضرت کی بارگاہ میں ہوئی، میں نے دیکھا حضرت کی بارگاہ میں عظیم المرتبت بزرگ آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں. اور میں نے کتابوں میں، بزرگوں کی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ اس امت کا جو قطب ہوتا ہے اس کے 2 خلیفہ ہوتے ہیں، اس کے 2 نائب ہوتے ہیں. ایک کا نام عبداللہ ہوتا ہے اور ایک کا نام عبدالرب ہوا کرتا ہے نا. بزرگ کے قطب کے وصال کے بعد یہ لوگ اس کی جگہ پر فائز ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کے معاملات کو سنبھالتے ہیں. میری حاضری ہوئی تو ایک بزرگ ہم سے کہنے لگے میرا ہی نام عبدالرب ہے. اس وقت تو میرا ذہن کام نہیں کیا، بعد میں میرے دل دماغ میں یہ بات آئی یہ تو قطب ہیں، قطب کے خلیفہ ہیں، تو جلالی سرکار کا دربار وہ دربار ہے، اپنے وقت کا قطب بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دے دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سلطان الہند، زندہ امام احمد رضا، زندہ، یا میرے جید جلالی سرکار، المدد المدد المدد. تو یہ شان ہے. اور اسی حوالے سے میں نے کہا کہ قطب ابدان کو چوکھٹ پہ حاضر ہوتے دیکھا ہے، قطب ابدان کو چوکھٹ پہ حاضر ہوتے دیکھا ہے. تیری چوکھٹ کی شوکت بھی بڑی ہی شان والی ہے نا. تو یہ شان کے بزرگ ہیں کہ اگر نگاہ اٹھ گئی تو پل میں زمین سے آسمان تک پہنچا دے، ہے نا. جلالی سرکار نے جس کو اپنا بیٹا بنایا ان کا نام حضرت حافظ اسماعیل ہے نا. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو حضرت کی بارگاہ میں لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تھے تو گھنٹوں ان کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے. کبھی حضرت اگر دھوپ میں ہیں تو کہتے تھے یہیں کھڑے رہنا، میں جب تک آ نہ جاؤں کھڑے رہنا. 4-4 6-6 گھنٹہ انڈیا کی دھوپ اسی میں کھڑے رہ جاتے، ہے نا. تو بنانے والا ایسا ہونا، ماننے والا ایسا ہونا چاہیے کہ مانے تو اس طرح مانے، ہے نا. فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے مانتے تھے، رات کو رات نہیں سمجھتے تھے. جب بھی یاد آئی 20 کلومیٹر دوری پہ رہتے تھے، ہے نا، مگر رات کے 1 بجے ہوں 2 بجے ہوں جب بھی یاد آئی پہنچ جاتے، ہے نا. اس طرح سے محبت فرمائی. پھر جلالی سرکار نے ان کو اتنا نوازا اللہ اکبر کہ ان کو ولایت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا. میں نے دیکھا اولیاء کرام میں ان کا آرڈر چلا کرتا ہے. جلالی سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، حافظ اسماعیل سے کیا فرماتے ہیں، سنو تم چاہو گے تو ہوا کا رخ بدلتا ہوا نظر آئے. فرماتے ہیں تم چاہو گے تو ہوا چلے گی اور چاہو گے تو رک جائے گی. تم چاہو گے تو بارش ہوگی اور نہیں چاہو گے تو بند ہو جائے گی. اس شان کی عنایت جلالی سرکار کی ان پر اور ان کے متعلقین کے مریدین کے چاہنے والوں کا بیان ہے. حضرت حافظ اسماعیل ایک محفل میں شریک ہونے کی شرکت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی. تو لوگ انتظار کر رہے تھے بارش بند ہو جائے تو محفل شروع ہو، بارش بند ہو جائے تو محفل شروع ہو، مگر بارش بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. حضرت اب جلال میں آئے
اور گھر سے باہر نکلے، لوگ چھتری امبریلا لے کر کے دوڑے کہ حضرت بھیگ جائیں گے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے۔ حضرت حاجی اسماعیل فرماتے ہیں ہٹاؤ، چھتری نہیں چاہیے، آج میں دیکھ لیتا ہوں کہ یا تو بارش ہی ہوگی یا میں ہی رہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اور ٹینٹ کا ایک چکر لگایا تو تمام لوگوں کا بیان ہے کہ چاروں طرف بارش ہو رہی تھی مگر ٹینٹ والے ایریے پر بارش بند ہو گئی اور باضابطہ محفل کا آغاز۔ تو اس شان کی عنایت ہے جلالی سرکار، جس پہ نظر ڈالتے ہیں اسے بھی بے مثل و بے مثال بناتے ہیں۔ تو جب بنانے والا ایسا ہے تو خود ان کی ذات پاک کس قدر بلند و بالا مقام کی حامل ہے کہ نہیں؟ مقام غوثیت تیرا، امانت قطبیت تیری، مراتب میں تو عرشی ہے، مراتب میں تو عرشی ہے، ولایت شان والی ہے۔ جلال ذل جلالی حضرت جید جلالی ہے، خدا کے نور کا مظہر میرا جید جلالی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ